اولیاء اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن آج کا مسلمان پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ یہ کعبے کے سامنے بیٹھا مذاق مسکریاں کر رہا ہے، کہہ لگا رہے، گپے لگا رہے ہیں، یہ اپنا باغ سمجھ کے بیٹھے ہیں. کعبۃ اللہ شریف کے سامنے یہ مطاف جو ہے یہ پکنک کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو رب کو راضی کرنے آیا ہے، کعبے کے سامنے آیا ہے. اور یہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر فیس بک نکال کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ویڈیوز دیکھ رہا ہے. آج تو ہم ایسی جو ہے نا معاشرتی بربادی کے دلدل میں جا چکے ہیں کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری زندگی کیا یہ ادب سیکھ کر آیا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے موبائل سے اس کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی، کعبے کے سامنے موبائل پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات بڑی توجہ والی ہے. دیکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب کی جا ہے، ادب کے علاوہ یہاں دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ادب کرنا پڑے گا. جس نے ادب کر لیا اس کی بن پڑی، اور جس نے یہاں پہ ادبیاں کر دی اس کی ایسی بگڑے گی، دنیا میں کہیں چلا جائے اس کی نہیں سنورے گی. اللہ کا گھر ہے یہ ہمارے رب کا گھر ہے، ہمارے خالق کا گھر ہے. تو یہاں پہ ادب بڑا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کے ساتھ یہاں رہنا نصیب فرمائے. قدم قدم لمحہ لمحہ یہاں پہ ادب سے اللہ کے ذکر میں ہمارا گزر جائے. یہی کیفیت میں بندہ رہے. آپسی گفتگو سے بھی بچے، آپسی پنچایتوں سے بچے، اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچے. بالخصوص دیکھیں یہاں پر ایک نکتہ، یہ چند چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں تمہیداً بڑی ضروری ہے کہ آج کا سفر بھی بڑا مبارک ہے. جن جگہوں پر جا رہے ہیں نا، دنیا ترس رہی ہے ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے، اور ہم ان جگہوں کو دیکھنے جائیں تو ہمارا انداز ہونا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے. بے توجہی سے بات نہیں بنتی، کنیکشن ہونا ضروری ہے. رب نے بلایا ہے تو نوازنے کے لیے بلایا ہے. کوئی بھی بڑا اپنے گھر بلائے نا کسی کو، دادا ابو ہے نا، دادا ابو اگر امیر دادا ہے نا تو پورا خاندان جمع کر لے گا. عید کا دن ہو پورا خاندان جمع ہو جائے گا اور بلایا جائے گا، دعوت ہے، بیٹوں بیٹیوں اپنی پوری فیملی کو لے کے آ جانا ہے. بڑے کو پتا ہوتا ہے کہ میں بلاؤں گا تو مجھے چھوٹوں کو کچھ دینا پڑے گا. ایسا دادا جو غریب ہوگا نا وہ سب کو بلائے گا بھی نہیں. تو بڑے کے پاس جانے والا اس کو ملتا ہے، اور بڑے کو بھی پتا ہوتا ہے میں نے دینا ہے. آج ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر آئے ہیں، رب کریم کے گھر آنے والا بلایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو نواز دیا جائے. لیکن بات کنیکشن کی ہے، اپنی اپنی بات ہر ایک نے خود بنانی ہے. یہ رب کا کرم کہ یہاں تک رب نے بلا لیا، یہ بہت بڑا رب کا انعام ہے. اس سے آگے ہمارا کام ہے، اس سے آگے ہمارا کام ہے. یہاں پر جس نے جیسا کرنا ہے اس نے ویسا پا لینا ہے. رب ہر بات سے باخبر ہے. رب کریم جو ہے ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، رب سب جانتا ہے. تو یہاں پر اپنی سوچوں کو بھی سنبھال لو، دل کو بھی سنبھال لو، اپنی سمت اپنی نیت درست کر لو، بات بن جائے گی. یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھو بھئی، مشروع زمزم فیکٹری ہے بھئی، زمزم کی زمزم فیکٹری ہے. یہ یہاں پر زمزم کی پیکنگ ہوتی ہے. وہ سامنے پیچھے شیڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سارا ایریا وہ سامنے. یہاں پر زمزم پیک ہوتا ہے، بوٹلز میں زمزم یہاں سے ملتا ہے. یہاں سے پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ جتنا بھی زمزم پہنچ رہا ہے وہ یہیں سے سلسلہ بن رہا ہے. پردے ہاں ہٹا دیں بھئی دائیں بائیں والے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحمت نازل فرمائے. زمزم بڑا مقدس پانی ہے، ہم سب نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو توجہ سے سن لو. یہ بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو کوئی پیے. زمزم
جس لیے پیے گا یہ اسی لیے. زمزم پی کے دعائیں مانگو, دعائیں قبول ہوتی ہیں. شوگر کا مریض آیا, مرض واپس لے کر جائے, اس کی اپنی کمی ہے. کوئی مرض لے کر آیا ہے, یہ مریض واپس چلا جائے, اس کی اپنی کمی ہے. غور تو کرو, اللہ کے نبی نے فرما دیا جس لیے زمزم پیے گا اسی لیے ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے. ہاتھ میں زمزم پکڑو, کاسا رب کے حضور دعا کرو, رو پڑھو, مولا اے رب کریم, تیرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے کہ جو زمزم پیے, جس مقصد سے پیے, اسی مقصد کو پالے گا. اے مولا میں یہ مرض کے ساتھ یہاں موجود ہوں, شوگر کا مریض ہوں, میرا بلڈ پریشر کا مرض نہیں جا رہا. اے مولا تیرے گھر آیا ہوں, کعبے کی چوکھٹ سے میں نے خالی نہیں جانا. اے رب کریم یہ کاسا زمزم کا میرے ہاتھ میں ہے. مولا ان پانی کے گھونٹوں کی برکت سے, زمزم کی برکت سے مولا میرا یہ مرض دور کر دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کے گھر آنے والا وہ سوال کرے اس کو نہ ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح خیریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کے بارے میں بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے, ادھر سے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آگے اب اس سے آگے چلیں گے تو ہم زیارت کی بات کریں گے. اگلی زیارت ہماری پہلی کون سی آنے والی ہے, لیکن یہ تمہیدن گفتگو ایمان تازہ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے, توجہ بڑھانے کے لیے بڑی ضروری ہے. آپسی گفتگو کرتے رہیں گے, موبائل کے اندر کالز اٹینڈ کرتے رہیں گے, تو اس سے پورا قافلہ ڈسٹرب ہوگا, پورا قافلہ ڈسٹرب ہوگا. تو ہم نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے. میں نے یہاں پہ اللہ اور رسول کی باتیں بیان کرنی ہے, اس کا بھی ادب ہے, اس کا بھی ادب ہے. تو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے.